بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس واقعے کے بارے میں ایک صاحب نے معلوم کیا تھا۔ یہ واقعہ بہت مشہور ہے، ہمارے یہاں بہت سی کتابوں میں بھی لکھا رہتا ہے، بہت سے حضرات بھی اپنے بیانوں کے اندر اس واقعے کو بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ واقعہ اس طرح سے بیان کیا جاتا ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے لیے قبر کا یہ کہنا کہ یہ حسب و نسب کی جگہ نہیں ہے، کہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا تو انہیں تدفین کے لیے جنت البقیع لایا گیا۔ انہیں قبر میں رکھنے سے پہلے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے قبر سے کہا کہ اے قبر، تو جانتی ہے کہ یہ کون آ رہی ہیں؟ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیوی، حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کی والدہ، جنتی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ہے۔ ان کے لیے گلے گلزار بن جا، ان کے لیے وسیع بن جا۔ اللہ پاک نے قبر کو گویائی دی۔ قبر نے کہا کہ اے ابو ذر، یہ حسب و نسب کی جگہ نہیں ہے، اگر اس کے اعمال اچھے ہوئے تو میں اس کا استقبال کروں گی، اگر اعمال اچھے نہ ہوئے تو میں اس کے ساتھ اپنا کام کروں گی جس کا مجھے حکم دیا گیا ہے۔ تو یہ واقعہ جو ہے بہت سے حضرات بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جو کتاب میں غیر معتبر روایت کا فنی جائزہ، اس کے حوالے سے، اس روایت کے حوالے سے لکھا گیا ہے کہ مذکورہ واقعے کو علامہ عثمان، انہوں نے ان کی ایک کتاب ہے درۃ الناصحین، اس میں بلا سند اس طرح سے نقل کیا ہے، گویا کہ یہ بتا دیا گیا ہے کہ یہاں سے جو ہے یہ واقعہ جو ہے شروع ہوا ہے، اور یہیں سے لوگوں نے اس کو بیان کرنا شروع کر دیا ہے۔ یہ جو کتاب ہے درۃ الناصحین، اس کے بارے میں اہل علم نے صراحت کر رکھی ہے کہ اس کتاب کے اندر ایسا نہیں ہے کہ صرف ضعیف روایتیں ہوں، اس لیے کہ ضعیف روایتیں تو فضائل میں چل جایا کرتی ہیں، ترغیب اور ترہیب میں معتبر ہوا کرتی ہیں، جیسا کہ امام نبوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، انہوں نے الاذکار کے اندر لکھا ہے کہ فضائل میں ضعیف روایتوں پر عمل کرنا جائز ہے، بلکہ مستحب لکھا ہے۔ لیکن صرف ایسا نہیں ہے کہ اس کتاب کے اندر صرف ضعیف روایتیں ہوں، بلکہ اس کے اندر موضوع اور من گھڑت روایتیں موجود ہیں، اور اس لیے پھر اہل علم نے کہا ہے کہ اگر اس کتاب کا مطالعہ کیا جا رہا ہے تو اس کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ ایسا ہی آدمی مطالعہ کرے جو موضوع اور صحیح روایتوں کے درمیان میں امتیاز کر سکتا ہو۔ جس آدمی کے اندر اتنی صلاحیت نہ ہو، اس کو اس طرح کی کتابوں کا مطالعہ نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال یہ تو بات وہاں لکھی گئی ہے، تو یہاں اس کتاب سے واقعہ جو ہے نقل ہوا ہے، اور پھر آگے لکھا گیا ہے کہ تلاش بسیار کے باوجود یہ واقعہ سندن تاحال ہمیں کسی معتبر کتاب میں نہیں مل سکا، لہذا جب تک اس واقعے کا ثبوت کسی معتبر کتاب میں نہ ملے اسے بیان کرنا موقوف رکھا جائے۔ تو اس کو بیان نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ اس کی سند وغیرہ نہیں ملتی ہے۔ پھر آگے لکھا گیا ہے کہ البتہ ایک دوسرا واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ قریش کو جمع کر کے فرمایا، قریش کو جمع کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات میں یہ بھی فرمایا کہ قریش، تم اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، اور اے فاطمہ تم بھی اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، کیونکہ میں اللہ کے مقابلے میں کسی قسم کا اختیار نہیں رکھتا، البتہ تم سے رشتہ داری ہی عنقریب میں رشتہ داری کو اس کی طریق سے تر کروں گا، یعنی تم سے صلہ رحمی کرتا رہوں گا۔ تو اس بات کو بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ جو مشہور واقعہ ہے جو ہمارے یہاں بیان کیا جاتا ہے تو اس کو جو ہے بیان نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ سند کے ساتھ جو ہے کہیں نہیں ملتا ہے، اس کی سند وغیرہ کا کچھ عطا پتہ نہیں ہے۔ تو چونکہ ایک صاحب نے پوچھا تھا، اس لیے میں نے وضاحت کر دی، امید ہے کہ بات واضح ہوئی ہوگی۔ تو اس واقعے کو بیان نہیں کرنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔